اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع کردن بقصہ طلب کردن آموش از چغز را از لب جو او کشیدن او سر رشتہ تا چغز در آب خبردار شود از طلب او، یعنی اس چوہے کی کہ اس مینڈک کو نہر کے کنارے سے طلب کرنے کے قصے کی طرف واپسی اور اس کا ڈورے کے سرے کو کھینچنا تاکہ مینڈک پانی میں اس کے بلانے سے خبردار ہو جائے۔ وہ محبت میں گندھا ہوا ڈورا کھینچتا ہے، ہدایت یافتہ مینڈک کے وصل کی امید پر وہ ہر دم دل کے ڈورے پر تن رہا ہے کہ میں نے ڈورے کا سرا ہاتھ میں لے لیا ہے۔ مشاہدے میں دل اور جان تار کی طرح ہو گئے۔ تب ڈورے کا سرا مجھے نظر آیا۔ اچانک جب فراق کا کوا آیا چوہے کو شکار کرنے کے لیے اور اس کو اس جگہ سے لے گیا، کوے کی وجہ سے جب چوہا فضا میں پہنچا مینڈک بھی پانی کی گہرائی سے کھنچ گیا۔ چوہا کوے کی چونچ میں اور مینڈک بھی پاؤں ڈورے میں بندھا فضا میں معلق۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ کوے نے مکر اور چالاکی سے پانی کے مینڈک کو کس طرح شکار کر لیا، وہ پانی میں کیسے گیا اور اس کو کیسے اچک لیا۔ پانی کا مینڈک کوے کا شکار کب تھا؟ مینڈک نے کہا یہ اس کی سزا ہے جو بے آبروؤں کی طرح کمینے کا ساتھی بنے۔ فریاد ہے ناجنس دوست سے، فریاد ہے اے بزرگو نیک ساتھی تلاش کرو۔ خامیوں بھرے نفس سے عقل کی فریاد ہے، جیسے حسین چہرے پر بھدی ناک۔ عقل اس سے کہتی تھی کہ یقیناً ہم جنس ہونا اوصاف کے لحاظ سے ہے، نہ پانی اور مٹی سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ اس پر غرور اور ناز کر رہا تھا۔ دیدار کے مطالعے میں میرا دل اور جان تار کی طرح ہو گئے تھے۔ اب ایک ذریعہ ہاتھ آیا ہے، اس ڈورے کا انجام ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فراق کا کوا آیا اور چوہے کو اس جگہ سے اڑا لے گیا۔ جدائی کا کوے کے بولنے کو دوستوں کی جدائی کی علامت مانا جاتا ہے۔ جب کوا چوہے کو لے کر اڑا تو مینڈک بھی پانی کی گہرائی سے کھینچ آیا۔ وہ ڈورا جو ہاتھ کی انگلی میں بطور یادگار کے باندھا جاتا ہے۔ لوگ اس واقعے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ کوے نے پانی کے مینڈک کو کس طرح شکار کر لیا، کوا پانی میں کیسے گھسا، پانی کا مینڈک تو کوے کا شکار نہیں بنتا ہے۔ مینڈک نے کہا جو بے آبروؤں کی طرح کسی کمینے کا ساتھی بنے اس کی یہی سزا ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ ناجنس کی صحبت سے بچو اور ہم جنس یعنی نیک کی صحبت تلاش کرو۔ ہم جنس سے مراد یہ ہے کہ اوصاف میں باہمی شرکت ہو۔ عقل اور نفس تقریباً ہم جنس ہیں لیکن اوصاف دونوں کی جدا ہیں، لہٰذا عقل برے نفس سے فریاد کرتی ہے، جس طرح حسین چہرہ بھدی ناک سے فریاد کرتا ہے۔ عقل نفس سے کہتی ہے کہ ہم جنس ہونا باطنی اوصاف کی یکسانیت سے ہوتا ہے، نہ جسمانی مشابہت سے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار تو صورت پرست نہ بن اور یہ نہ کہہ ہم جنس ہونے کی حقیقت صورت میں تلاش نہ کر۔ صورت جماد اور پتھر کی طرح ہے، جامد کو ہم جنس ہونے کا پتہ نہیں ہے۔ جان چونٹی کی طرح اور جسم گیہوں کے دانے کی طرح ہے، وہ اس کو ہر وقت ادھر ادھر کھینچتی ہے۔ چونٹی سمجھتی ہے کہ قبضے کے دانے تبدیل اور میری جنس ہو جائیں گے۔ ایک چونٹی نے راستے میں سے جو لے لیا، دوسری نے گیہوں اور بھاگنا لے لیا، جو گیہوں کی طرف نہیں دوڑتا لیکن ہاں چونٹی چونٹی کی جانب آ رہی ہے۔ جو کا گیہوں کی جانب جانا تابع ہے۔ چونٹی کو دیکھ کہ وہ اپنی جنس کی طرف پلٹ رہی ہے، تو یہ نہ کہہ کہ
کہ گیہوں جو کی جانب کیوں گیا، نظر مقابل پر رکھ نہ کہ گروی پر، کالی چونٹی سیاہ نمدے پر، چونٹی مخفی ہوگی، دانہ راستے کے سامنے ظاہر ہوگا، عقل آنکھ سے کہتی ہے غور کر لے، دانہ بغیر دانہ لے جانے والے کے کبھی نہیں چلتا، اسی سبب سے کتا اصحاب کی جانب آیا، صورتیں دانہ ہیں اور دل چونٹی ہے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے قدسیوں کی جانب جاتے ہیں، پنجرے مختلف تھے، چوزے ایک جنس کے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صورت کی مشابہت سے ہم جنس ہونے کا قائل نہ بن، صورت ایک بے جان چیز ہے، اس میں جنسیت کا احساس نہیں ہے، جسم میں احساس اور حرکت جان کی وجہ سے ہے، جیسا کہ گیہوں کے دانے میں حرکت چونٹی کی وجہ سے ہوئی ہے جو اس کو لے جا رہی ہے، چونٹی کے دانے کی طرف کشش بھی جنسیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ ہضم ہو کر اس کا ہم جنس بن جاتا ہے۔ ایک چونٹی نے راستے میں جو کا دانہ لے لیا، دوسری نے گیہوں کا دانہ لے لیا، اب وہ ایک دوسری کی طرف چلی تو گیہوں کا دانہ جو کے دانے کی جانب نہیں دوڑ رہا ہے بلکہ چونٹی کی جانب دوڑ رہی ہے۔ جو کا گیہوں کے دانے کی طرف چلنا طبعاً ہے، چونٹی کو دیکھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا، جو اور گیہوں کے دانے کی حرکت کی وجہ سے یہ نہ سمجھ کہ وہ چل رہے ہیں، ان کے بالمقابل جو چیز ہے یعنی چونٹی، اس کو دیکھ، یہ تو اس کے قبضے میں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونٹی تو نظر نہیں آتی، وہ کالے نمدے پر چل رہی ہے اور دانہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، تو عقل سے سمجھ لے کہ دانہ کو لے جانے والی چونٹی ہے جو چل رہی ہے، چونکہ اصل ہم جنسیت اوصاف کے اعتبار سے ہے نہ کہ صورت کی وجہ سے، اسی لیے اصحاب کہف کے کتے کی کشش اصحاب کہف کی طرف تھی، صورتوں کو دانہ سمجھ اور دل اور اوصاف باطنی کو چونٹی سمجھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ میں اوصاف کے اعتبار سے ہم جنسیت تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ پنجرہ ظاہر اور اس کا چوزہ پوشیدہ ہے، پنجرہ بغیر پنجرہ کھینچنے والے کے کہاں چلتا ہے، اے مخاطب، وہ آنکھ ٹھنڈی ہے، عقل جس کی حاکم ہو، انجام کو دیکھنے والی اور عالم اور ٹھنڈی ہو، برے اور بھلے کا عقل سے فرق کرو، نہ کہ آنکھ سے جو سیاہ اور سفید بتاتی ہے، آنکھ کوڑی کے سبزے پر فریفتہ ہے ہوئی، عقل کہتی ہے اس کو ہماری کسوٹی پر رگڑ، خود غرض آنکھ پرند کی تباہی ہے، جال کو دیکھنے والی آنکھ پرند کو نجات دینے والی ہے، ایک دوسرا جال تھا جس کو عقل نہ محسوس کر سکی، غیب کو دیکھنے والی وہی اس کی وجہ سے اس جانب دوڑی، تو جنس اور ناجنس کو عقل سے پہچان سکتا ہے، جلدی سے صورت کی طرف نہ دوڑنا چاہیے، میرے اور تیرے لیے جنسیت صورت سے نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام انسانوں میں فرشتے کی جنس تھے، ان کو اس نیلے قلعے پر کھینچ لیا، آسمانی پرند نے اس چوہے کو کوے کی طرح۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جسم ظاہر ہے، روح مخفی ہے، لیکن سمجھ لے کہ جسم روح کی وجہ سے حرکت میں ہے، آرام سے وہی ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، بھلے برے میں عقل ہی تمیز کر سکتی ہے، آنکھ تو صرف ایک روپ کو دیکھتی ہے، آنکھ کوڑی کے سبزے پر مائل ہو جاتی ہے، عقل جان لیتی ہے کہ اس کی تہ میں کیا ہے، جو پرند عقل سے کام نہ لے، صرف آنکھ سے دیکھے وہ جال میں پھنس جاتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہاں یہ عقل جزوی کام نہیں دیتی ہے، صرف وحی الہی رہبری کرتی ہے۔ جنسیت کا مدار جبکہ باطنی اوصاف پر ہے تو اس کو عقل پہچان سکتی ہے، نہ کہ آنکھ، محض صورت کے اعتبار سے جنسیت نہیں ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنس بشر ہوتے، فرشتے کی جنس ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے فرشتوں سے ملا دیا،
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ عبدالغوث او ربودن پریاں او را او صالحہ درمیان پریاں ساکن شدن او بعد ازاں بشہر خود باز آمدن او فرزنداں را دیدن او از پریاں ناش گیفتن بحکم جنسیت و حمدلی با ایشان۔ یعنی عبدالغوث کا قصہ اور اس کو پریوں کا لے جانا اور مالوں اور سالوں پریوں میں رہنا اور اس کے بعد اپنے شہر میں آ جانا اور اولاد کو دیکھنا اور پریوں سے صبر نہ کرنا ان کے ساتھ ہم جنس اور ہمدل ہونے کی وجہ سے۔ عبدالغوث پری کا ہم جنس تھا، پری کی طرح 9 سال تک مخفی پرواز میں تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عبدالغوث کوئی شخص ہے جو اوصاف کے اعتبار سے جن اور صورت کے اعتبار سے انسان تھا۔ وہ انسانوں سے مانوس نہ تھا، جنوں میں رہنا پسند کرتا تھا، اس کے بال بچے بھی ہوتے لیکن پھر بھی اس کا دل پریوں اور جنوں میں لگتا تھا۔ جنوں کی طرح چھپی ہوئی پرواز میں 9 سال تک رہا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی بیوی کے دوسرے شوہر سے اولاد ہو گئی اور اس کے یتیم اس کی موت کی کہانیوں میں تھے کہ اس کو بھیڑیے نے یا ڈاکو نے مار دیا یا کسی کنویں میں گر گیا یا کسی پوشیدہ جگہ میں۔ اس کے تمام لڑکے کاموں میں مست تھے، وہ یہ بھی نہ کہتے کہ ان کا کوئی باوا تھا۔ وہ 9 سال کے بعد بھی عارضی طور پر آیا، ظاہر ہوا پھر چھپ گیا۔ اس نے اچانک اولاد اور بیوی کو دیکھا، پوشیدہ ہو گیا اور پھر کسی نے اس کا راز نہ دیکھا۔ 1 مہینہ اپنی اولاد کا مہمان رہا اور اس کے بعد اس کا رنگ سامنے کسی نے نہ دیکھا۔ اس کو پریوں کی ہم جنسی اس طرح لے گئی جس طرح بھالے کا زخم روح کو اڑا لے جاتا ہے، چونکہ جنتی جنت کی جنس ہے، جنسیت کی وجہ سے وہ خدا پرست ہوتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ سخاوت اور اچھائی کو جنت کی شاخ سمجھ جو دنیا میں آ گئی ہے، محبتوں کو تمام تر محبت کی جنس سمجھ، ظلموں کو ظلم کی جنس سمجھ، لاپرواہ کو لاتا ہے کیونکہ وہ عقل میں ہم جنس ہوتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں ستاروں کی جنسیت تھی، وہ 8 سال تک زحل سے ہم رفتار رہے، مشرقوں اور مغربوں میں اس کے یار رہے، اس کے ہم سخن اور اس کے رازداں رہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس کے بال بچے اس کے مر جانے کے قصے بیان کرتے تھے۔ اچانک بچوں کو دیکھنے آیا اور پھر ایسا غائب ہوا کہ اس کا راز کسی کے سامنے نہ کھلا۔ جنتی جنت کا ہم جنس ہوتا ہے، اسی لیے وہ خدا کی عبادت کر کے جنت میں جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سخاوت جنت کا درخت ہے، اس کی ایک شاخ دنیا میں ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ محبتوں کی ہم جنس اور قہر کا ہم جنس ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ستاروں سے ہم جنسیت تھی، اسی لیے وہ 7ویں آسمان پر زحل ستارے کے ساتھ 8 سال تک رہے۔ یہ سارا قصہ محض شہرت پر مبنی ہے، قرآن و حدیث میں اس کا بیان نہیں ہے۔ زحل ستارہ مشرق و مغرب میں پہنچتا تھا تو یہ بھی ساتھ ہوتے تھے اور اس سے باتیں کرتے تھے اور ہمراز ہوتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غائب رہنے کے بعد جب ان کی تشریف آوری ہوئی، وہ زمین پر ستاروں کا درس دیتے تھے۔ ان کے سامنے ستارے عمدہ صف باندھے ہوئے تھے، ان کے درس میں ستارے حاضر ہوئے۔ اس طرح کے ستاروں کی آواز خواص اور عوام سنتے تھے۔ جنسیت نے زمین تک کھینچ لیا، ستاروں کو ان کے سامنے بیان کرنے والا بنا دیا۔ ہر ایک اپنا نام اور احوال ان کے سامنے آلات رست کی
کی طرح کہہ دیتا۔ جنسیت کیا ہے؟ ایک قسم کی نظر جس کی وجہ سے ایک دوسرے میں راہ پالیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظر اس میں پوشیدہ کر دی ہے، جب وہ تیرے اندر رکھ دے تو اس کی جنس بن جائے۔ جسم کو ہر طرف کیا چیز کھینچ رہی ہے؟ نظر۔ بے خبر کو کون کھینچ رہا ہے؟ باخبر۔ جب مرد میں عورت کی عادت رکھ دے وہ ہجڑا بن جائے گا اور مفعول بنے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عورت میں مرد کی خاصیت رکھ دے وہ موتری عورت کی طلبگار بن جاتی ہے۔ جب تجھ میں جبرائیل علیہ السلام کی صفات رکھ دے تو چوزے کی طرح ہوا میں راستہ ڈھونڈے، ہوا میں آنکھ جمائے منتظر، زمین سے اجنبی، آسمان پر عاشق۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے 9 سال بعد جب وہ زمین پر آئے تو ستاروں کے احوال کا درس دیا کرتے تھے۔ ستارے بھی ان کے درس میں موجود رہتے تھے۔ درس میں شریک سب آدمی ان ستاروں کی آوازیں سنتے تھے۔ ستاروں کو زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام کی جنسیت کھینچ کر لے آئی تھی۔ ہر ستارہ اپنا نام اور حالات بتاتا تھا اور ایسی تشریح کرتا جس طرح رس سے ان کے خیالات معلوم کیے جاتے ہیں۔ جنسیت نظر اور فکر کے اتحاد کا نام ہے۔ جب حق تعالی 2 روحوں میں ایک سے خیالات پیدا فرما دیتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی ہم جنس ہو جاتی ہیں۔ جسم کی کشش نظر و فکر کی وجہ سے ہے۔ جسم جو بے خبر ہے اس کو باخبر روح کھینچتی ہے۔ جب مرد میں عورت کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ ہجڑا بن جاتا ہے اور عورتوں کی طرح اپنے ساتھ جمع کراتا ہے۔ جب کسی عورت میں مردانہ صفات پیدا ہو جاتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ جمع کرتی ہے۔ وہ عورت جو عورتوں سے جمع کرے۔ جب کسی بشر میں ملکوتیت کا غلبہ ہوتا ہے تو پرند کے بچے کی طرح ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کے راستے تلاش کرتا ہے۔ اس کا دھیان ملائے اعلیٰ کی طرف رہتا ہے اور زمین سے بیزار رہتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تیرے اندر گدھے کی صفات رکھ دے، اگر تیرے 100 پر ہیں طویلہ پر اڑے گا۔ چوہا صورت کی وجہ سے ذلیل نہ بنا، خباثت کی وجہ سے چوہے کھانے والے کا مغلوب بنا۔ لقمہ کی جستجو کرنے والا خائن اور اندھیرے کا پجاری ہے۔ پنیر اور پستہ اور انگور کے شیرے سے مست ہے۔ سفید باز میں جب چوہے کی خصلت ہو تو وہ چوہوں کے لیے باعث ذلت اور وحشی جانوروں کے لیے آر بن جائے۔ اے بیٹا، ہاروت اور ماروت کی خصلت جب بدل گئی اور ان کو انسانوں کی خصلت دے دی، وہ بے شک ہم صف بنانے والے ہیں۔ لَنَحْنُ الصَّافُونَ میں سے گر گئے، بابل کے کنویں میں بندھے ہوئے اوندھے۔ لوح محفوظ ان کی نظر سے دور ہو گئی، ان کی لوح ساحر اور مسحور بن گئی۔ پر وہی اور سر وہی صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش پر اور فرعون ذلیل۔ خصلت کے درپے ہو اور خوش خصلت کے ساتھ بیٹھ۔ تیل اور پھول کی عادت قبول کرنے کو دیکھ لے۔ مرد خدا سے قبر کی مٹی شرافت پا جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی قبر پر دل، منہ اور ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ پاک جسم کے پڑوسی ہونے سے مٹی جب شریف اور اقبال والی ہو گئی، پس تو بھی پڑوسی پھر گھر کہہ۔ اگر تو دل رکھتا ہے جا دلدار کی جستجو کر، اس کی خاک جان کی ہمسیرت ہو جاتی ہے، معزز لوگوں کی آنکھ کا سرما بن جاتی ہے۔ اے مخاطب، بہت سے مٹی کی طرح قبر میں سوئے ہوئے نفع اور بشارت حاصل کرنے میں سینکڑوں زندوں سے بہتر ہیں۔ وہ سایہ تھا اور اس کی مٹی سایہ دار ہو گئی، لاکھوں زندے اس کے سائے میں ہیں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر انسان میں بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کو ہر وقت کھانے کی فکر رہتی ہے۔ چوہا صورت کی وجہ سے ذلیل نہیں ہے بلکہ باطنی خباثت کی وجہ سے ذلیل ہے، یہ اس کی باطنی خباثتیں ہیں۔ بعض جو نہایت قیمتی ہے اگر اس میں خباثت پیدا ہو جائے تو وہ چوہوں اور بقیہ وحشی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ہاروت و ماروت فرشتے تھے لیکن ان میں بشری اوصاف تھے، اس لیے فرشتوں کی صف سے خارج ہو گئے، فرشتوں کی صفوں سے نکل کر بابل کے کنویں میں سزا میں سرنگوں ہو گئے۔ لَنَحْنُ الصَّافُونَ یعنی بے شک ہم صف باندھنے والے ہیں، یہ فرشتوں کی خصوصیت ہے۔ پہلے ان کی نظر لوح محفوظ پر رہتی تھی، پھر جادو کی لوحوں پر رہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں جسمانی جنسیت تھی لیکن اوصاف جدا گانا تھے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ جنسیت اوصاف کے اعتبار سے ہے تو تجھے نیکوں کی صحبت حاصل کرنی چاہیے، اور صحبت کی تاثیر دیکھنی ہو تو تیل کو دیکھ لے کہ پھولوں کی صحبت سے اس میں کیسی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان تو درکنار، اگر مٹی بھی بزرگوں کی ہم صحبت ہو جاتی ہے تو اس میں بزرگی آ جاتی ہے۔ چنانچہ اولیاء کی قبر کی مٹی پر دل قربان ہوتا ہے۔ قبر کی مٹی کو یہ شرافت اس بزرگ کے جسم کی صحبت سے حاصل ہو گئی۔ مشہور مقولہ ہے کہ گھر لینے سے پہلے پڑوسی کا انتخاب کرو۔ صاحب نسبت کی نسبت صاحب قبر کے فیض سے بڑھ جاتی ہے۔ جب بزرگوں کی قبر سے بھی فیض ہوتا ہے تو زندگی میں ان کی صحبت کس قدر مفید ہوگی۔ وہ بزرگ انسانوں کے سر کا سایہ تھا اور اب اس کی قبر سایہ دار ہے جس سے لاکھوں انسان مستفید ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے داستان عام مرد کہ وظیفہ داشت در تبریز اور محتسب او وامہا کردہ بود بر امید عام وعدہ او وظیفہ او را خبر نبود از وفات محتسب حاصل از ہیچ زندہ وام او گزاردہ نشت الا از محتسب مطوفی گزاردہ شد۔ چنانچہ گفت اند بیت لیس من مات فاستراح تمیت انما المیت میت الاحیاء، یعنی اس شخص کی داستان جس کا محتسب کی جانب سے تبریز میں وظیفہ مقرر تھا اور اس کے وظیفے اور وعدے کی امید پر اس نے قرض کر لیے تھے اور اس کو محتسب کے مر جانے کی خبر نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ کسی زندہ سے اس کا قرض ادا نہ ہوا مگر وفات پائے ہوئے محتسب کی جانب سے ادا ہوا۔ چنانچہ کہا ہے جو مر گیا اور اس نے راحت پا لی وہ مردہ نہیں ہے، مردہ زندوں میں کا مردہ ہے۔ ملک کے اطراف سے ایک فقیر قرض دار ہو کر تبریز کی جانب آیا، شاید 9000 اشرفیاں اس پر قرض تھیں۔ تبریز میں بدر الدین عمر تھے، وہ کوتوال تھے اور دل کے دریا تھے۔ ان کا ہر بال ایک حاتم خانہ تھا، اگر حاتم ہوتا تو ان کا بھکاری ہوتا، سر رکھ دیتا اور خاک پا بن جاتا۔ اگر وہ پیاسے کو صاف پانی کا سمندر دے دیتے، شرافت کی وجہ سے اس عطا سے شرمندہ ہوتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس قصے میں یہ بتایا ہے کہ اس سخی سے مرنے کے بعد بھی فیض حاصل ہوا۔ محتسب کے دربار سے اس کا وظیفہ مقرر تھا، وہ قرض وفات یافتہ محتسب سے ہی ادا ہوا۔ جو شخص قبر میں سے بھی دوسروں کو فیض پہنچا رہا ہے وہ مردہ نہیں ہے، مردہ تو وہ زندہ ہے جو بالکل بے فیض ہے۔
محتسب کا نام بدر الدین عمر اور عہدہ کوتوال تھا۔ ان کا دل جود و سخا میں سمندر تھا۔ ان کا ہر رونگٹا حاتم طائی کا گھر معلوم ہوتا تھا۔ اگر اس زمانے میں حاتم طائی زندہ ہوتا تو وہ ان کا غلام ہوتا۔ اگر وہ پیاسے کو میٹھے پانی کا سمندر بھی دیتے تو اپنی سخاوت کی وجہ سے شرمندہ ہوتے اور اپنی عطا کو حقیر سمجھتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر وہ ذرے کو مشرق بنا دیتے تو وہ بھی اس کی ہمت کے لائق نہ تھا۔ وہ پردیسی ان کی امید پر آیا کیونکہ وہ پردیسیوں کے لیے اپنے اور رشتہ دار تھے۔ وہ پردیسی ان کے دروازے کا ہلا ہوا تھا۔ ان کی عطا سے بے حد قرض اتار چکا تھا۔ اس سخی کے بھروسے پر اس نے قرض لیا کیونکہ وہ ان کی بخششوں پر بھروسہ رکھتا تھا۔ وہ لاپرواہ اور قرض لینے والا بن گیا تھا۔ اکرام خصلت دریا کی امید پر مقروض رنجیدہ تھے۔ وہ خوش تھا، پھلوں کی طرح خنداں تھا۔ اس شرفاء کے چمنوں کی وجہ سے عرب کے سورج سے اس کی کمر گرم ہو گئی۔ ابو لہب کی مونچھوں سے اسے کیا غم ہے؟ جب کوئی شخص ابر سے ملاقات اور تعلق رکھتا ہو اس کو سقوں کو پانی دینے سے بخل کب ہوگا؟ خدا کے ہاتھ سے باخبر جادوگر ان ہاتھ پاؤں کے مرتبے پر کب رکھتے ہیں؟ جس لومڑی کی ان شیروں سے پشت پناہی ہو وہ گھوسے سے چیتوں کا جبڑا توڑ دے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر وہ ذرے کو مشرق بنا دیتے جس سے خود سورج طلوع ہوا کرتا تو بھی اپنی ہمت کے اعتبار سے اس کو حقیر ہی سمجھتے۔ ان کی عطا کی امید پر وہ پردیسی تبریز آیا چونکہ وہ پردیسی ان کے دروازے سے عطا حاصل کر چکا تھا اور اس سے بہت سے قرضے عطا کر چکا تھا۔ اس مسافر نے ان کے سہارے ہی قرض کر لیا تھا کیونکہ اس کو یقین تھا کہ جب جا کر مانگوں گا وہ دے دیں گے۔ چونکہ اس کو ان کی عطا پر اعتماد تھا لہذا قرض لینے میں بھی جری ہو گیا تھا۔ دوسرے مقروض جن کا محتسب سے تعلق نہ تھا وہ متفکر رہتے تھے، لیکن یہ شخص اس سخی کی وجہ سے قرضوں سے بے فکر رہتا تھا اور مسکراتا رہتا تھا۔ جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حاصل ہو وہ ابو لہب سے کیا ڈرے گا؟ اگر کسی شخص کا ابر سے جوڑ لگ گیا ہو تو وہ پانی پلانے والوں کو پانی دینے میں کب بخل کر سکتا ہے؟ فرعون کے دربار کے جادوگروں کو جب خدائی ہاتھ سے واقفیت ہو گئی وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے بے نیاز ہو گئے۔ اگر لومڑی کو بھی شیر کی پشت پناہی حاصل ہو جائے تو وہ گھوسے سے چیتوں کا جبڑا توڑ دے۔ اب اسی مناسبت سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بہادری کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی حاصل تھی تو وہ بڑے بڑے لشکروں سے نہ ڈرتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آمدن جعفر طیار رضی اللہ عنہ بگرفتن قلعہ تنہا و مشورت کردن ملک آن قلعہ با وزیر و دفع کردن وزیر ملک را کہ زنہار تسلیم کن او از جہل تہور مکن کہ این مرد موید ست از حق و جمعیت عظیم دارد در جان خویش۔ یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے تنہا آنا اور اس قلعے کے بادشاہ کا وزیر سے مشورہ کرنا اور وزیر کا بادشاہ کو روکنا کہ خبردار سپرد کر دے اور نادانی سے جسارت نہ دکھا کیونکہ اس شخص کو خدا کی تائید حاصل ہے اور اپنی جان پر بڑا مجمع رکھتا ہے۔ جب جعفر رضی اللہ عنہ قلعے کی جانب گئے، قلعہ ان کے خوش گلے کے لیے گھونٹ تھا۔ حملہ کر کے تنہا قلعے کی طرف دوڑے، یہاں تک کہ انہوں نے ڈر سے قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ کسی کا پتا نہ تھا کہ جنگ کرنے سامنے آئے۔ ناکے کے سامنے کشتی والوں کا کیسا پتا؟
اس بادشاہ نے وزیر کی طرف رخ کیا کہ اے مشیر اس وقت کیا تدبیر ہے؟ اس نے کہا یہ ہے کہ تو تکبر اور تدبیر کو چھوڑ، تلوار اور کفن لے کر ان کے سامنے چلا جا۔ اس نے کہا آخر کیا وہ ایک تنہا انسان نہیں ہے؟ اس نے کہا مرد کے اکیلے پن کو حقارت سے نہ دیکھ، آنکھ کھول، قلعے کو غور سے دیکھ، ان کے سامنے پارے کی طرح تھرا رہا ہے، وہ زین پر اس قدر ثابت قدم بیٹھا ہوا ہے گویا شرقی اور غربی اس کے ساتھ ہیں۔ چند شخص قربانی کی طرح دوڑ پڑے، انہوں نے اپنے آپ کو ان کے سامنے لے جا ڈالا، انہوں نے ہر ایک کو گرز سے پھینک دیا، گھوڑے کے قدموں میں اوندھا۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری نے ان کو جمعیت قلبی عطا فرما دی تھی کہ تنہا ایک قوم پر حملہ کر دیتے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جعفر رضی اللہ عنہ جب وہ قلعے پر حملہ آور ہوئے تو قلعہ ان کی ہمت کے سامنے حقیر تھا، وہ تنہا قلعہ پر حملہ آور ہو گئے اور دشمن نے ڈر سے قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ ان کے مقابلے پر آتا جو تیرنا بھی نہ جانتا ہو اور کشتی کی پناہ میں دریا کا سفر کرے، وہ ناکے مقابلے میں کیسے آ سکتا ہے؟ بادشاہ نے اس معاملے میں وزیر سے مشورہ کیا، یعنی ان کے مقابلے میں تکبر اور جنگ نہ کریں بلکہ عاجزانہ تلوار اور کفن لے کر سامنے چلے جائیں، جس میں اشارہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی تلوار لائے ہیں کہ اس سے ہمیں قتل کر دو اور کفن بھی ساتھ لائے ہیں کہ دفن کر دو۔ بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ہی تو ہیں، اس قدر خوفزدہ کیوں ہوں؟ وزیر نے کہا ان کے اکیلے پن کو حقارت سے نہ دیکھ، آنکھیں کھول کر دیکھ کہ قلعہ یا اس کے باشندے سیماب کی طرح لرز رہے ہیں، گویا مشرق اور مغرب کے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ ابتدا میں چند لوگ قربانی کے بکروں کی طرح ان کی طرف دوڑے، انہوں نے ہر ایک کو سرنگوں کر کے گھوڑے کے قدموں میں گرا دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب میری آنکھ نے اس شاہ معظم کا چہرہ دیکھا، دشمنوں کی کثرت کی میری نظر میں وقت نہ رہی۔ اگر ستارے بہت اور سورج ایک ہے، اس کے سامنے ان کی بنیاد ریزہ ریزہ ہے۔ اگر ہزاروں چوہے سر ابھاریں، بلی کو نہ ڈر ہے نہ خوف۔ اے فلاں، چوہے کب سامنے آتے ہیں، ان کی جان میں جماؤ نہیں ہے۔ صورتوں کے اعتبار سے کثرت لغو ہے، ہاں خدا سے باطن کی جمعیت مانگ۔ جسموں کی کثرت سے جمعیت نہیں ہے، جسم کو نام کی طرح ہوا پر قائم سمجھ۔ چوہے کے دل میں اگر جمعیت ہوتی، اپنائیت سے چند چوہے جمع ہو جاتے، ایک حملے میں فدائی کی طرح دے مارتے بلی پر اپنے آپ کو بلا مہلت۔ ایک ضرب سے اس کی آنکھ نکال لینا، دوسرا ایک ضرب سے اس کی آنکھ نکال لیتا، دوسرا کچلی سے اس کے کان پھاڑ دیتا، دوسرا اس کے پہلو میں سوراخ کر دیتا۔ مجمع کی وجہ سے اس کا بھاگنا ممکن نہ ہوتا، لیکن چوہے کی جان جمعیت نہیں رکھتی ہے۔ بلی کی آواز سے اس کی جان کا ہوش بھاگ جاتا ہے۔ اس مکار بلی سے چوہا خشک ہو جاتا ہے، خواہ چوہوں کا شمار لاکھوں ہو۔ گلے کے مجمع سے قصائی کو کیا فکر، ہوش کی کثرت سے نیند کو کیا روکے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وزیر نے کہا میری نظر جب اس بڑے بادشاہ پر پڑی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ایسے بہادر کے سامنے دشمنوں کی تعداد کی کثرت کوئی چیز نہیں ہے۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایسی مثالیں ذکر کرتے ہیں جن میں ایک کے مقابلے میں کثرت کوئی چیز نہیں ہے۔ سورج کے مقابلے میں ستاروں کی کثرت بے معنی ہے، ایک بلی کے مقابلے میں سینکڑوں چوہے بے وقت ہیں۔ چوہوں کی جمعیت قلبی نہیں ہے۔ جسموں اور صورتوں کی کثرت اور جمعیت بیکار ہے۔ جسم اور نام کی کوئی حقیقت واقعیت نہیں ہے۔ اپنے کی طرفداری
فدائیوں کی طرح بلی پر حملہ آور ہو جاتے، کوئی اس کی آنکھ پھوڑتا، کوئی اس کے کان کاٹتا، کوئی اس کے پہلو میں سوراخ کر دیتا۔ چوہوں میں جمعیت قلبی نہیں ہے، بلی کی آواز سے ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ایک قصاب کے مقابلے میں بکریوں کا گلہ بے معنی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ مالک الملک جمعیت دیتا ہے خمیر کو یہاں تک کہ شیر کو یہاں تک کہ وہ گورخروں کے گلے پر کود پڑتا ہے، تھوڑی دیر میں ان کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ کوئی اسے نہیں کہہ سکتا کہ راستے سے ہٹ۔ لاکھوں گورخر 10 سینگوں والے بہادر شیر کے خوف کے آگے کلعدم ہو جاتے ہیں۔ مالک الملک ہے جو حسن کی سلطنت عطا کر دیتا ہے ایک یوسف کو، یہاں تک کہ وہ ابر کے پانی کی طرح بن جاتا ہے۔ کسی رخسار میں ستارے کی چمک رکھ دیتا ہے، حتیٰ کہ بادشاہ ایک لونڈی کا غلام بن جاتا ہے۔ دوسرے چہرے میں اپنا نور رکھ دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ آدھی رات میں اچھے اور برے کو پہچان لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نور حاصل کیا تھا، رخ اور رخسار میں اور سینوں والے دل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے ایک برق پیدا کرتا تھا، ان کے چہرے کے سامنے نقاب لٹکا ہوا تھا۔ ان کے چہرے کا نور اس طرح بینائی کو اچک لیتا جیسا کہ زمرد بہرے سانپ کی دونوں آنکھوں سے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تاکہ نقاب اس قوی نور کو چھپانے والا بن جائے۔ فرمایا نقاب اپنی کملی کا بنا لو، ہاں کیونکہ وہ عارف کا لباس ہے، کیونکہ اس کملی نے نور سے صبر حاصل کر لیا ہے، جان کا نور اس کے تانے اور بانے میں روشن رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب خدا جمعیت قلبی عنایت کر دیتا ہے تو شیر گورخروں کے گلے پر حملہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی عطا صرف جمعیت قلبی نہیں ہے بلکہ اس کی اور بھی عطایاں ہیں۔ کوئی حسین ابر کا پانی شفاف ہوتا ہے، کسی حسین کے رخ میں ستارے کی چمک پیدا فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے ایک شاہ لونڈی کا غلام بن جاتا ہے۔ حسن ظاہر کے علاوہ حسن باطن عنایت کر دیتا ہے تو وہ بزرگ آدھی رات میں نیک و بد کو پہچان جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے رخ کا نور مشہور ہے۔ تجلی طور کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں بھی ایسا نور پیدا ہو گیا تھا جس کو دیکھنے کی ہر شخص تاب نہ لاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ پر ایسی چمک تھی کہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکتا تھا، اسی لیے انہوں نے منہ پر نقاب ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا نور دیکھنے سے آنکھیں اندھی ہو جاتی تھیں۔ زمرد پتھر پر اگر سانپ کی نظر پڑ جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، یہ ایک مشہور بات ہے۔ سانپ کی ایک قسم بحری ہے جس کا زہر قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں فرمایا کہ اپنی قملی کا نقاب بنا لیا کرو، اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس نور کا تحمل کر لے گی، کوئی کپڑا اس نور کے چھننے کو نہ روک سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کملی ان کے نور کو برداشت کرتی تھی اور اس کا تانا بانا نور سے روشن تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کملی کے سوا کوئی محافظ نہیں ہو سکتا، اس کے سوا ہمارے نور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر روک کے لیے کوہ کاف سامنے آ جائے، نور اس کو کوہ طور کی طرح پھاڑ دے۔ قدرت کی کمال کی وجہ سے مردان خدا کے جسموں نے بے کیف نور میں تحمل پایا ہے جس کے ذرے کو طور نہ برداشت کرے۔ قدرت ایک شیشے میں اس کی جگہ بنا دیتی ہے۔ اے پاکیزہ،
جس کو طور نہ برداشت کر سکا، قدرت نے ایک شیشے میں اس کی جگہ بنا دی۔ شیشہ والا طاقچہ نور کی جگہ بن گیا کہ جس کے نور سے کوہ کاف اور طور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ ان کے جسم کو طاقچہ اور ان کے دل کو شیشہ سمجھ یہ چراغ عرش اور آسمان پر روشن ہوا۔ ان کا نور اس نور سے حیران ہو گیا، ستارے کی طرح اس چاشت کے وقت سے غائب ہو گیا۔ رسولوں کے خاتم نے اس سے یہ حکایت کی ہے، شہنشاہ ابدی اور ازلی سے، کہ میں آسمانوں اور فضا میں نہیں سماتا ہوں، علوی عقلوں میں اور نفوس میں مومن کے دل میں مہمان کی طرح سما گیا ہوں، بغیر چوں اور بغیر چگون اور بغیر کیف کے، تاکہ اس دل کے واسطے سے اوپر اور نیچے مجھ سے نصیبہ کی بادشاہیاں حاصل کریں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کوہ کاف جو کوہ طور سے بڑا مانا جاتا ہے، وہ رکاوٹ بنے گا تو کوہ طور کی طرح پارا پارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت ہے کہ اس نے قلب مومن میں اس نور کے تحمل کی طاقت پیدا کر دی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ہے کہ ایک طاقچہ ہو جس میں چراغ ہے، وہ چراغ شیشے میں ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے طاقچہ سے مومن کا جسم، مصباح سے نور حق اور زجاجہ سے قلب مومن مراد لیا ہے۔ مرد کامل جبکہ تخلیق عالم کا سبب ہے تو گویا وہ عرش و افلاک کے نور کا واسطہ ہے۔ آسمان و زمین کا نور قلب مومن کے نور سے حیران ہے اور اس کے مقابلے میں مزمحل ہے۔ چونکہ عرش و افلاک پر نور قلب مومن کے واسطے سے ہے، اسی لیے اس حدیث قدسی میں یہ مضمون آیا ہے جو آئندہ اشعار میں مذکور ہے۔ یہ اس حدیث قدسی کا مفہوم ہے جو صوفیوں میں مشہور ہے۔ اصل نور حق کا قلب سے تعلق بے قیف ہے، اس نور حق کا قلب سے تعلق بے قیف ہے، ایسا نہیں ہے جیسا کہ مظروف کا ظرف سے ہوتا ہے۔ اس قلب کے واسطے اور دلالی سے علوی اور سفلی مجھ سے فیض حاصل کریں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ایسے آئینے کے بغیر میرے اس حسن کو کوئی برداشت نہ کر سکتا تھا، نہ زمین اور نہ زمانہ۔ ہم نے دونوں جہان پر رحم کا گھوڑا دوڑا دیا، پھر ہم نے بہت وسیع آئینہ بنایا، ہر وقت اس 50 شادیوں والے آئینے سے آئینے کو دیکھ لیکن اس کی شرح نہ پوچھ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لباس سے نقاب ہٹایا کیونکہ وہ اس چاند کے نفوس کو پہچانتے تھے۔ اگر ان کے لباس کے سوا کا نقاب ہوتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اگر 2 گونے پہاڑ کا ہوتا لوہے کی دیواروں سے پار ہو جاتا۔ نقاب اللہ تعالیٰ کے نور کے سامنے کیا ہنر دکھاتا؟ وہ نقاب شورش یعنی عشق کا ساتھی رہا تھا، وہ شورش کے وقت ایک عارف کا خرقہ تھا، وہ نقاب نور کا پردہ پوش رہا تھا کیونکہ وہ ایک حاضر باش کی کفنی کا جز تھا۔ آگ اس کے لیے اسی لیے سوختہ کی مرہون ہوتی کیونکہ وہ پہلے سے آگ سے سدھا ہوا ہے۔ اس ہدایت کے نور کے عشق و محبت سے خود حضرت صفورہ نے دونوں آنکھیں برباد کر دیں۔ پہلے ایک آنکھ بند کی اور دیکھا ان کے چہرے کا نور اور ان کی وہ آنکھ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو صبر نہ رہا اور دوسری کھول دی اور اس چاند پر خرچ کر دی۔ اسی طرح مجاہد آدمی روٹی دیتا ہے، جب اس پر اطاعت کا نور حملہ کرتا ہے جان دے دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، قلب مومن کے واسطے کے بغیر علوی اور سفلی میری تجلی کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ قلب مومن کو آئینہ تجلیات بنا دینے میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ قلب مومن کو آئینہ تجلیات بنا دینے میں اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہ قلب مومن کی وسعت کی طرف اشارہ ہے۔
مصرع ہے، سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانے سے۔ اس آئینے کے احوال کا اجمالی ذکر سن لے، تشریح میں نہ جا۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کملی کو نقاب بنا لیا، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ کوئی اور چیز اس نور کے نفوذ کو نہ روک سکے گی، پہاڑ کا دگنا حجم بھی ہو تو وہ اس نور کی تجلی سے پارا پارا ہو جائے۔ وہ نور حق لوہے کی دیوار کو بھی پار کر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کملی نے عشق کی حرارت اور شورش کو برداشت کیا تھا۔ سوختہ وہ کپڑا ہے جس کے ذریعے آگ سلگائی جائے۔ صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ حضرت صفورہ نے پہلے ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے اس نور کو دیکھا تو وہ آنکھ جاتی رہی، پھر دوسری آنکھ سے دیکھا، وہ بھی جاتی رہی۔ مجاہدہ کرنے کا پہلا درجہ لذتوں کو ترک کرنا ہے، پھر جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو جان کو فنا کر دیتا ہے اور مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان سے ایک عورت نے کہا، نرگسی آنکھوں سے جو تمہارے ہاتھ سے چلی گئیں تم حسرت کرتی ہو۔ انہوں نے کہا، مجھے حسرت ہے کہ 1,00,000 آنکھیں ہوتی تاکہ میں نثار کر دیتی۔ میری آنکھ کا دریچہ چاند سے ویران ہوا ہے، لیکن چاند خزانے کی طرح ویرانے میں آ گیا ہے۔ خزانہ کب موقع دے گا کہ یہ میرا ویرانہ میرے محل اور گھر کو یاد کرے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سنا، فوراً میری آنکھیں لوٹا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیدار کے لیے ان کے نور سے سامان دے دیا۔ وہ نور ان کی نظر سے غائب نہ ہوا، خاص خزانہ تھا، ویران نہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کا نور گزرتے وقت جالیوں اور محلات پر پڑتا تھا۔ لوگ گھر میں کہا کرتے تھے، یوسف علیہ السلام اس طرف چلتے ہوئے گزر رہے ہیں، کیونکہ وہ دیوار پر شعاع دیکھتے تھے۔ اس کو گھر والے سمجھ جاتے تھے، جس گھر کی کھڑکی اس طرف ہے اس یوسف علیہ السلام کے چلنے سے شرف رکھتا ہے۔ خبردار، یوسف کی جانب کھڑکی کھول لے، اس کے شگاف سے تفریح شروع کر۔ عشق کرنا وہ کھڑکی بناتا ہے، کیونکہ دوست کے حسن سے سینہ روشن ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، نرگس کی وہ قسم جس کا پھول درمیان میں سے زرد ہوتا ہے، اگر درمیانی حصہ کالا ہو تو شہلا کہلاتی ہے۔ حضرت صفورہ نے فرمایا، حسرت تو اس کی ہے کہ لاکھوں آنکھیں کیوں نہ ہوئیں کہ ان سب کو قربان کر دیتی، اگرچہ میری آنکھ کا دریچہ ویران ہو گیا اور اس میں بصارت نہ رہی، لیکن اب اس ویرانے میں اس حسن کا دفینہ ہے۔ اب میں اس خزانے کی وجہ سے پورے جسم سے بے نیاز ہوں۔ حضرت صفورہ کی یہ گفتگو حضرت حق کو پسند آئی اور اس نے ان کی آنکھیں فوراً لوٹا دیں، اپنا نور عنایت کر دیا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر سکیں۔ اب وہ نور چونکہ نور خداوندی تھا، اس لیے اس نے اس جمال موسوی کو برداشت کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جمال کے بیان سے فارغ ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کا ذکر شروع کیا ہے۔ جب نور جالیوں سے جھلکتا تھا تو گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ادھر سے گزر رہے ہیں۔ اب یہاں سے محبوب حقیقی کی تجلی کا ذکر شروع کیا ہے، یعنی جس دل کا دریچہ محبوب حقیقی کی جانب کھلا ہوتا ہے، وہ اس محبوب حقیقی کی تجلیات سے فیضیاب ہوتا ہے۔ انسان کو دل کی کھڑکی حضرت حق تعالی کی جانب کھولنی چاہیے اور پھر عالم ملکوت کی سیر اور تفریح کرنی چاہیے۔ کھڑکی کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے عشق کر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ہمیں ہمیشہ معشوقہ کا رخ دیکھتا رہ، اے بیٹا سن لے یہ تیرے قبضے میں ہے، اپنے باطنوں میں راستہ بنا، دوسرے کو سوچنے والے احساس کو دور کر دے، تو کیمیا رکھتا ہے، کھال کا علاج کر لے، اس ہنر سے دشمن کو دوست بنا لے، جب تو حسین ہو جائے گا اس حسین تک پہنچ جائے گا جو روح کو بے کسی سے چھڑا دیتا ہے، جانوں کے باغ کی اس کی نمی سے پرورش ہے، غم کے مارے ہوئے کو اس کے دم نے زندہ کر دیا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کمتر جہان کا ملک عطا کرتا ہے بلکہ لاکھوں قسم ملک عطا کرتا ہے، ان کے حسن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تعبیر کی مملکت بغیر درس اور سبق کے، حسن کی مملکت نے ان کو قید خانے کی جانب کھینچا، علم کی مملکت ان کو زحل کی جانب لے گئی، علم اور ہنر کی وجہ سے بادشاہ ان کا غلام بنا، علم کی مملکت حسن کی مملکت سے زیادہ اچھی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس طور پر تو معشوق حقیقی کا مشاہدہ کر سکے گا، یہ تیری اختیاری بات ہے۔ انفس میں جو آیات الہیہ ہیں ان پر غور کر اور غیر اللہ کے خیال کو دور کر دے، معشوق حقیقی کی طرف دریچہ کھولنا ایسی کیمیا ہے کہ تو اس سے نفسانی رذائل دور کر سکتا ہے اور دشمنوں یعنی شیطان وغیرہ کو رام کر سکتا ہے۔ جب تو کھال کا علاج کر کے حسین بن جائے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اور پھر وہ تیری روح کو بے قسی سے نجات دے گا، اس کی رحمت کی ادنا بارش تیری روح کے باغ کو شاداب کر دے گی اور تیری مردگی کو دور کر دے گی۔ اس کی عطا صرف دنیا کی دولتیں نہیں ہیں، وہ اس طرح کی صدہا سلطنتیں عطا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف حسن کی سلطنت ہی نہیں، خواب کی تعبیر کی مملکت بھی عطا کی تھی۔ ان کا حسن قید خانے کا سبب بنا اور خواب کی تعبیر علم، بلندی اور زحل پر لے گیا۔ شاہ مصر نے ان کو مقرب بنایا، شاہ مصر ان کا فرما بردار بن گیا۔ معلوم ہوا کہ علم کی سلطنت زیادہ آرام دہ ہے۔ وہ پردیسی مقروض عطا حاصل کرنے کے لیے تبریز کی جانب روانہ ہوا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع بحکایت آن شخص وام کردہ او آمدن او بامید عنایت آن محتسب بسوی تبریز، یعنی قرض لیے ہوئے شخص کی حکایت کی طرف رجوع اور اس کا محتسب کی مہربانی کی امید پر تبریز کی جانب آنا۔ وہ مصیبت کا مارا پردیسی قرض کے ڈر سے اس دارالسلام کی جانب راستے میں آیا، تبریز اور گلستان کے کوچے کی طرف چلا، اس کی امید پھولوں کی سیج پر چت لیٹی تھی۔ چمکدار پائے تخت تبریز سے پڑی، اس کی امید روشنی پر روشنی، اس باغ مرداں سے اس کی روح خوش ہو گئی، یوسف کی نسیم اور وصال کے مصر سے۔ گفت یا ہادی انخلی ناقتی جائی اسعادی و تارت فاقتی ابرکی یا ناقتی طاب الامور ان تبریزم مناجات الصدور اسرحی یا ناقتی حول الریاد ان تبریز لنا نعم المفاد۔ بولا اے خدا، اے خودی خواں، میری اونٹنی بٹھا دے، میری کامیابی آ گئی اور میرا علاقہ اور میرا ناقہ اڑ گیا، اے میری اونٹنی بیٹھ جا، کام خوب ہو گئے، بے شک تبریز سینوں کی گفتگو کی جگہ ہے، اے میری اونٹنی باغوں کے گرد چرتی رہ، بے شک تبریز ہمارے لیے بہترین فیض کی جگہ ہے۔
اے ساربان اونٹوں سے سامان کھول دے، شہر تبریز ہے اور محبوب کا کوچہ ہے، اس چمن کے لیے جنت کی سی شان ہے، اس تبریز کے لیے عرشی نور ہے، ہر وقت جان کی روح انگیز موج ہے، تبریز والوں پر عرش کے اوپر سے۔ جب اس پردیسی نے محتسب کا مکان ڈھونڈا، لوگوں نے کہا کہ وہ محبوب گزر گیا، وہ پرسوں دار دنیا سے انتقال کر گیا، مرد و زن اس کے حادثے سے زرد رو ہیں، وہ عرشی مور عرش کی جانب چلا گیا، جبکہ اس کے پاس ہاتفوں سے عرش کی خوشبو پہنچی، اس کا سایہ اگرچہ لوگوں کی پناہ تھا، اس کو سورج نے جلد جلد لپیٹ دیا، اس نے پرسوں اس ساحل سے کشتی روانہ کر دی، وہ خواجہ اس غم کدے سے سیر ہو گیا تھا، اس شخص نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، گویا اس نے بھی اس کے پیچھے جان دے دی، لوگوں نے اس کے منہ پر گلاب اور پانی چھڑکا، ساتھی اس کی حالت پر رونے لگے، وہ رات تک بے ہوش تھا اور اس کے بعد جان غیب سے نیم مردہ واپس ہوئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے تبریز سے اس کی بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے وصل ہوا تھا، یہاں تبریز مراد ہے۔ اونٹ کو تیز چلانے کے لیے ہدی کے اشعار پڑھنے والے کو ہادی کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں دل میں باتیں کیا کرتا تھا۔ محتسب کی ذات سے مخلوق کو راحت تھی۔ اب محتسب دنیا کی زندگی سے اکتا گیا تھا۔ محتسب کی موت کی خبر سے یہ مسافر نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اس مسافر کو ہوش آیا تو یہ بھی ہوش آیا کہ غیر اللہ پر بھروسہ کرنا غلطی تھی، اور وہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر اللہ کی طرف راجع ہوا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس نے خدا سے عرض کیا کہ بے شک محتسب بہت سخی تھا، لیکن تیری سخاوت کا ہمسر نہ تھا۔ محتسب نے ٹوپی دی، تو نے سر عنایت کیا، اس نے قبا دی، تو نے وہ قد و خاصیت عطا کی جس سے میں اس قبا سے فائدہ اٹھا سکا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔